اسلام کے دوسرے خلیفہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین غیظ المنافقین عدل و انصاف کے پیکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آج ہم کریں گے اور ضرور انشاءاللہ کریں گے، اور جو آپ کا پہلو ہم نے بیان کرنا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو بلند رتبے کے صحابی ہیں، جو بلند رتبے کے صحابی ہیں، اور صحابہ میں ماہر عالم اور صحابہ میں ماہر مفتی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان عبداللہ ابن مسعود سے فتوے لیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی چاہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس طرح قرآن پڑھے، تو فرمایا جس طرح عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے ہیں اس طرح قرآن پڑھو، یہ ویسے قرآن پڑھتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا ہے۔ کیا بات ہے! پیغمبر اسلام بتائیں کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے عبداللہ ابن مسعود اسی انداز میں پڑھتے ہیں، تو جو اس انداز میں چاہے جس طرح نازل ہوا ہے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لے اس طرح پڑھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی نالین شریفین اور حضور کا تکیہ رکھا کرتے اور اٹھایا کرتے، یعنی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزاروں میں آپ کا یہ مقام تھا کہ حضور کی نالین اقدس جوتی مبارکہ اور آپ کا تکیہ اٹھانے اور رکھنے کی ذمہ داری بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ سید عالم نور مجسم علیہ السلام کہ یہ پیارے صحابی کہتے ہیں، بڑا پیارا قول ہے، سماعت کیجئے گا۔ ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ دوسرے خلیفہ فاروق اعظم سے ان کی عقیدت و محبت کا انداز اس روایت سے آپ کو پتہ چلے گا، سماعت کیجئے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب نیک لوگوں کا تذکرہ ہو، نیک لوگوں کا تم ذکر کرو تو فاروق اعظم کا ذکر کرنے میں جلدی کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ تم نیک لوگوں کا ذکر کرتے رہو اور فاروق اعظم کا ذکر نہ ہو۔ نیک لوگوں کا ذکر کرو تو فاروق اعظم کے ذکر کرنے میں جلدی کرو۔ پھر فرماتے ہیں بے شک حضرت فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنا مدد ہے، یعنی اللہ کریم کی یہ ایسی مدد ہے، آپ کا اسلام لانا کمال کی مدد ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بے شک حضرت عمر کا خلیفہ بننا، حضرت سیدنا عمر کا خلیفہ بننا فتوحات کا ذریعہ ہے، یعنی فاروق اعظم جو خلیفہ بنے تو اسلام تیزی سے پھیلنے لگ گیا، یہاں تک کہ 23 لاکھ مربع میل کے آپ حاکم بن گئے۔ تو اسلام ان کا لانا، یہ اللہ کی مدد اور ان کا خلیفہ بننا فتوحات کا ذریعہ، کامیابیوں کا ذریعہ۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ پاک کی قسم ہے، جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ درختوں کے پتوں نے بھی دکھ محسوس کیا۔ بھائی جان توجہ کیا آپ نے کہ کائنات کی ہر چیز کو دکھ ہوا، یہاں تک کہ درختوں کے پتوں کو بھی دکھ ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ اور بوقت شہادت جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، نماز فجر کی
ادائیگی کے لیے آپ کھڑے ہوئے، نماز درست کرنے صفیں درست کرنے کا اعلان کیا۔ ابو لؤلؤ جو غیر مسلم کافر صف میں آ کر کے گھس چکا تھا، جیسے ہی آپ نے امامت کروانے کے لیے نیت باندھی، اس بدبخت نے آ کر کے صفوں کو چیرتے ہوئے آپ پر زہر میں بوجھے ہوئے خنجر کے وار کیے، اور آپ زمین پر جب تشریف لائے تو آپ کی کیفیات بے قراری کی تھیں، اور اسی بے قراری کے اندر سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اللہ اکبر آگے بڑھے۔ کہا امیر المومنین کیا بات ہے، بے چین ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا میری شہادت کا وقت قریب ہے، نہ جانے میرے لیے جنت ہے کہ جہنم ہے۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے کہا آپ یہ بے چینی چھوڑیں، یقیناً آپ جنتی ہیں۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مولا علی کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر جنتوں کے اندر جو بوڑھے ہوں گے ان بوڑھوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جنتی بوڑھوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے جب یہ بات کی تو قریب امام حسن بن علی بھی جلوہ گر تھے۔ کہا اے حسن کیا تم آپ کے باپ کے اس قول کی گواہی دیتے ہو یعنی کہ میں جنتی ہوں؟ تو گویا امام حسن بن علی نے بھی اور مولا علی نے بھی آپ کو جنتی ہونے کی بشارت حضور کے ارشادات کی روشنی میں کہا ہے۔ تو میں نے کہا علی تو عمر کو جنتی مانتے ہیں اور امام حسن تو عمر کو جنتی مانتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے شیخ، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے پیر، ہمارے امیر اہل سنت نے یہ نعرہ اس وقت میں امت مسلمہ کو دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اونچی بولیے، ہر صحابی نبی، ہاں جی، جنتی جنتی۔ تو آپ سنیے ذرا، میں بیان کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جو آپ کو قوت اور ہدایت فراہم کرتا، یعنی جس کی ہدایت اور قوت اللہ کے معصوم فرشتوں کے ذریعے حاصل ہو، اس عمر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اب اگلی بات جو عبداللہ ابن مسعود کی بیان کردہ روایت کے اندر آپ کے اقوال میں سے ہے وہ یہ بھی ہے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا اللہ پاک کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے، اللہ پاک کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ فاروق اعظم کسی کتے سے محبت کرتے ہیں تو میں اس کتے سے بھی محبت کروں۔ انتہا نہیں ہے جناب، یہ محبت کی انتہا نہیں ہے، کمال محبت نہیں ہے کہ فاروق اعظم کسی ادنا سے ادنا چیز سے بھی پیار کریں تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس چیز سے بھی پیار کروں۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے کرم فرماؤ، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ان ہستیوں کو اگر کتے سے بھی محبت ہو تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں کتے سے بھی پیار کروں۔ مطلب کیا ہے کہ میں ان کے محبین میں ایسا شامل ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا تخیل کیا ہے؟ کہا آقا تجھ سے در سے سگ، سگ کہتے ہیں فارسی میں کتے کو، کہا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے حشر تک پٹا تیرا۔